أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. عسى الله أن يجعل بينكم وبين الذين عاديتم منهم مودة والله قدير والله غفور رحيم. لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين. إنما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم في الدين وأخرجوكم من دياركم وظاهروا على إخراجكم أن تولوهم ومن يتولهم فأولئك هم الظالمون. يا أيها الذين آمنوا إذا جاءكم المؤمنات مهاجرات فامتحنوهن الله أعلم بإيمانهن فإن علمتموهن مؤمنات فلا ترجعوهن إلى الكفار لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهن وآتوهم ما أنفقوا ولا جناح عليكم أن تنكحوهن إذا آتيتموهن أجورهن ولا تمسكوا بعصم الكوافر واسألوا ما أنفقتم وليسألوا ما أنفقوا ذلكم حكم الله يحكم بينكم والله عليم حكيم. وإن فاتكم شيء من أزواجكم إلى الكفار فعاقبتم فآتوا الذين ذهبت أزواجهم مثل ما أنفقوا واتقوا الله الذي أنتم به مؤمنون. يا أيها النبي إذا جاءك المؤمنات يبايعنك على ألا يشركن بالله شيئا ولا يسرقن ولا يزنين ولا يقتلن أولادهن ولا يأتين ببهتان يفترينه بين أيديهن وأرجلهن ولا يعصينك في معروف فبايعهن واستغفر لهن الله إن الله غفور رحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تتولوا قوما غضب الله عليهم قد يئسوا من الآخرة كما يئس الكفار من أصحاب القبور. امید ہے کہ اللہ رب العالمین تمہارے اور تمہارے دشمنوں کے درمیان دوستی پیدا فرما دے، اور اللہ قادر ہے اور اللہ مغفرت کرنے والا رحم کرنے والا ہے۔ اللہ رب العالمین نے تمہیں نہیں روکا اس بات سے کہ تم احسان کا معاملہ کرو اور انصاف کا معاملہ کرو ان لوگوں کے ساتھ جنہوں نے دین کے سلسلے میں تم سے جنگ نہیں کی اور نہ تمہیں اپنے گھروں سے نکالا۔ بے شک اللہ انصاف کرنے کو پسند کرتا ہے۔ اس نے تمہیں ان لوگوں سے دوستیاں رچانے کا منع کیا ہے جنہوں نے دین کے معاملے میں تم سے جنگ کی اور تمہیں اپنے گھروں سے نکالا اور تمہارے نکالے جانے پر انہوں نے مدد کی، تو جو شخص ان سے دوستیاں رچائے گا تو وہی ظالم ہے۔ اے ایمان والو، جب تمہارے پاس مومنہ مہاجرہ آئیں تو ان کا جائزہ اور امتحان لے لو، اللہ ان کے ایمان کو خوب جانتا ہے۔ پس تم جان لو کہ وہ ان کے ایمان کو تو انہیں کافروں کی طرف مت لوٹاؤ، اس لیے کہ یہ ان کے لیے مناسب نہیں ہے اور نہ وہ ان کے لیے جائز ہیں۔ وَآتُوهُم مَّا أَنفَقُوا، اور جو کچھ بھی انہوں نے خرچ کیا ہے انہیں لوٹا دو، اور تمہارے اوپر کوئی برائی اور کوئی گناہ کوئی حرج نہیں ہے کہ تو جب تم ان کی مہر ان کو لوٹا دو تو ان سے نکاح کر لو۔ وَلَا تُمْسِكُوا بِعِصَمِ الْكَوَافِرِ وَاسْأَلُوا مَا أَنفَقْتُمْ وَلْيَسْأَلُوا مَا أَنفَقُوا، اور کافروں کی عصمت کو بھی اپنے پاس روکے مت رکھو، تم ان سے اس چیز کا سوال کر لو جو انہوں نے خرچ کیا ہے، اور وہ تم سے اس چیز کا سوال کر لیں جو انہوں نے خرچ کیا ہے، یہ اللہ کا فیصلہ ہے۔ اللہ تمہارے درمیان فیصلہ کرتا ہے اور اللہ علم والا حکمت والا ہے۔ اور اگر تمہاری بیویوں میں سے کوئی تمہارے ہاتھ سے نکل کر کافروں کے پاس چلی جائیں تو جب تمہاری باری آئے تو تم جس کی بیوی ہے اس کو اس میں سے جو اس نے خرچ کیا ہے اس کو لوٹا دو۔ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي أَنْتُمْ بِهِ مُؤْمِنُونَ، اور تقوی اختیار کرتے رہو اللہ کا جس کے اوپر تم ایمان لائے ہو۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جب آپ کے پاس مومنہ عورتیں آئیں بیعت کرنے کے لیے اور یہ کہتے ہوئے کہ وہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کریں گی
اور نہ وہ چوری کریں گی، نہ زنا کریں گی، نہ اپنی اولاد کو قتل کریں گی، اور نہ کسی پر بہتان لگائیں گی، اور نہ آپس میں اپنے ہاتھ اور پاؤں کے ذریعے اس کے سامنے کسی پر بہتان لگائیں گی، ولا یعصینک فی معروف، اور نیکی کے کاموں میں آپ کی نافرمانی نہیں کریں گی، تو آپ ان کو بیعت کر لیجئے اور ان کے لیے اللہ رب العالمین سے استغفار کرتے رہیے، بے شک اللہ مغفرت کرنے والا، رحم کرنے والا ہے۔ یا ایہا الذین آمنوا لا تتولوا قوما غضب اللہ علیہم، اے ایمان والو تم ایسی قوم سے دوستیاں مت رچاؤ جن کے اوپر اللہ کا غضب نازل ہوا ہے، وہ آخرت سے ایسے مایوس ہو گئے ہیں جیسے کافر قبر والوں سے مایوس ہو چکے ہیں۔ یہ سورہ ممتحنہ کا دوسرا رکوع ہے، اور پہلے رکوع سے ہی بات چل رہی تھی، خاص طور پر اللہ رب العالمین نے ایمان والوں کو ان لوگوں سے دوستیاں رچانے کا اور ان لوگوں سے قلبی تعلق پیدا کرنے کا منع فرمایا ہے جو اللہ کے دشمن، اللہ کے باغی اور اللہ کے نافرمان ہیں، جن کے بارے میں خاص طور پر یا تو وہ علی الاعلان کافر ہیں، علی الاعلان گمراہ، علی الاعلان مشرک ہیں، یا اسی طریقے سے وہ لوگ بھی جو ایمان والا ہونے کا دعویٰ کر رہے ہیں لیکن اپنے اعمال کے ذریعے، اپنے کاموں کے ذریعے اللہ اور اس کے رسول سے بغاوت کر رہے ہیں، یا اپنے اعمال اور اپنے کام سے بتا رہے ہیں کہ ہم نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ اللہ اور اس کے رسول کی فرمانبرداری کرنے والے نہیں ہیں۔ تو اللہ رب العالمین نے بہت سخت انداز میں، بہت سخت الفاظ کے اندر پچھلے رکوع کے اندر یہ بات منع فرمایا اس بات کا کہ تم کافروں سے دوستیاں مت رچاؤ اور کافروں کو تم اپنا دوست مت بناؤ۔ اب یہاں پر یہ سوال ضرور پیدا ہو سکتا ہے، اور ہر انصاف پسند انسان کے دل میں پیدا ہونا چاہیے، جو منصف ہے اور ایک ایمان والا، تو اللہ رب العالمین نے اس کے اندر تمام لوگوں سے زیادہ، تمام اقوام سے زیادہ، تمام مذاہب کے لوگوں سے زیادہ انصاف اللہ رب العالمین نے ایمان والے کے دل میں رکھا ہے۔ اگر کسی دوسرے سے مقابلہ کرا جائے، کسی دوسرے توازن اگر مقابلہ کرا جائے، توازن کے اعتبار سے دیکھا جائے تو ایمان والا بہرحال اتنی ساری خرابیاں ہونے کے باوجود بھی، اسی لیے بار بار یہ بات آتی ہے کہ ایمان والا بہت زیادہ خراب ہو چکا ہے، ایک ایمان والے کی زندگی کے اندر بہت سارے برے معاملات ہیں، وہ دھوکہ بھی دے رہا ہے، وہ خیانت بھی کر رہا ہے، وہ جھوٹ بھی بول رہا ہے، اور بڑے بڑے گناہ ہیں، لیکن اگر اس کو رکھا جائے صحابہ، تابعین، تبع تابعین کے سامنے، یا اسی طریقے سے پچھلے جو لوگ گزرے ہیں، اسلاف گزرے ہیں، یا اس وقت بھی اہل اللہ ہیں، اللہ والے ہیں، اللہ کے برگزیدہ بندے ہیں، اگر ان کے سامنے رکھا جائے تو واقعی میں یہ بہت چھوٹا، بہت بونا نظر آئے گا، کیونکہ اس کے اعمال اتنے خراب ہو چکے ہیں، اتنے بگڑ چکے ہیں کہ ان لوگوں کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں ہے۔ لیکن آج بھی اتنی برائی ہونے کے باوجود بھی، اتنی خرابیاں ہونے کے باوجود بھی اگر کسی ایمان والے کو کسی غیر مسلم کے سامنے رکھا جائے گا تو الحمدللہ ثم الحمدللہ اس کی ایمانی کیفیت، یا کم از کم اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لانے کی نسبت، اور کم از کم اللہ اور اس کے رسول کے نام کی شرم اور حیا کے اندر وہ اس کافر کے مقابلے میں بہتر نظر آئے گا۔ اور یہ ایسا پروپیگنڈا کرا گیا جو کسی مشہور مفکر یا فلسفی کا قول نقل کیا جاتا ہے کہ وہ کہا کسی کہنے والے نے کہ دنیا کے اندر سب سے اچھا مذہب اسلام ہے لیکن سب سے برے مسلمان ہیں، تو یہ جملہ غلط ہے، یہ کوئی وحی الہی نہیں ہے کہ اس کا انکار نہیں کیا جا سکتا ہو یا اس کا رد نہیں کیا جا سکتا، یہ جملہ سراسر غلط ہے۔ اگر زمینی حقیقت دیکھی جائے، زمین پر اتر کے دیکھا جائے تو ایمان والا واقعی میں کتاب اللہ، سنت رسول اللہ میں جو اس کو تعلیم دی گئی ہے اور جیسا ایمان والا چاہا جا رہا ہے ویسا نہیں ہے، ویسا نہیں۔ لیکن اگر کسی غیر مسلم کے سامنے آج بھی رکھا جائے اس کو تو الحمدللہ ثم الحمدللہ وہ اس سے اپنے اعمال کے اعتبار سے، اپنی دیانتداری کے اعتبار سے، اپنی امانت کے اعتبار سے، اپنے تقوی کے اعتبار سے ان سے بیسا ہی نظر آئے گا، یہ بالکل یقینی بات ہے۔ اب ہوتا کیا، پروپیگنڈا کرنے والا انسان، اگر کوئی کسی مسلمان نے کسی کو دھوکہ دے دیا تو دھوکہ دینے والا مسلمان اس کو پروموٹ کرا جاتا ہے کہ اس نے دھوکہ دے دیا، فلاں کا پیسہ لے کے بھاگ گیا، فلاں کا، حالانکہ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ دھوکہ جس کو دیا گیا ہے وہ بھی مسلمان ہے، یا کبھی یہ ہوتا ہے کہ ایک دھوکہ دینے والے کو پروموٹ کرا گیا کہ یہ مسلمان ہے، دیکھو مسلمان کتنے برے ہوتے ہیں، حالانکہ 9 مسلمان وہ ہیں جس نے اس کے ساتھ بہت اچھا معاملہ کرا، ایک نے اگر دھوکہ دے دیا تو اس کو شو کرا جا رہا ہے، اور 9 جو ہیں بہت اچھے ہیں، اس نے اس کے ساتھ اچھا معاملہ کرا ہے، اس کو پیش نہیں کرا جاتا ہے۔ تو یہ بھی ایک بڑی گہری بات ہے کہ ایمان والے کو اپنے ایمان یقین کو بنانے کی، محنت کی، اعمال کو بنانے کی فکر جستجو کرنا ہے، لیکن کبھی بھی اپنے ایمان والے بھائی کے بارے میں اتنا بدگمان نہیں ہونا ہے کہ وہ اپنے ایمان والے بھائی کو یہ کہہ دے تم سے اچھا تو کافر ہے،
یا تم سے اچھا تو غیر مسلم ہے، جس کے دل میں اللہ کی وحدانیت نہیں ہے اور جس کے دل میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور رسالت نہیں ہے، وہ شخص اس سے بہتر نہیں ہو سکتا جس کے دل میں ایمان اللہ پر اور ایمان رسول اللہ پر ہے۔ چاہے اعمال کے اعتبار سے ہلکا ہو جائے، لیکن ہر حال کے اندر وہ ایمان والا اس سے بہت نمایاں ہی نظر آئے گا، بہت آگے ہی نظر آئے گا، اس وجہ سے کہ وہ اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لانے والا ہے۔ تو یہاں پر یہ سوال ہر ایمان والے، منصف ایمان والا جو ہے، انصاف پسند جو ہے، اس کے دل میں سوال ہو سکتا ہے کہ بھئی بہت سارے غیر مسلم تو ایسے ہیں جو مسلمانوں کا ساتھ دیتے ہیں، بہت سارے معاملات کے اندر مسلمانوں کی مدد کرتے ہیں، مسلمانوں کی جان مال عزت کے محافظ ہوتے ہیں، بہت سارے ایسے معاملات آتے ہیں، کئی سارے ایسے واقعات بھی آئے ہیں کہ کئی معاملات ایسے ہوئے، دنگے فساد کا موقع ہو یا کسی کی پریشانی کا مسئلہ ہو تو غیر مسلم فیملی مسلمانوں کے لیے کھڑی ہو گئی، ان کی حمایت میں کھڑی ہو گئی، ان کے سپورٹ میں کھڑی ہو گئی۔ تو کئی بار سوال آ سکتا ہے کہ کسی صاحب اتنا کر دیتے ہیں بہت سارے ایسے لوگ، یہ الگ بات ہے کہ جو حالات بنتے جا رہے ہیں اس کے اندر اب یہ تعداد دن بدن کم ہوتی جا رہی ہے، لیکن آج بھی الحمدللہ بہت بڑی تعداد ایسی ہے جو مسلمانوں کو نبھاتی ہے یا ان کو لے کر چلتی ہے۔ تو سوال پیدا ہو سکتا ہے، اللہ نے تو صاف صاف کہہ دیا کہ ان لوگوں کو دشمن ہی سمجھو، ان لوگوں کو دشمن سمجھو، اس وجہ سے کہ اللہ اور اس کے رسول کے دشمن ہیں، تو اس کے اندر سارے کفار یا سارے غیر مسلم آ سکتے ہیں۔ یہ سوال کسی کے دل و دماغ میں پیدا ہو سکتا ہے، اس کا جواب اللہ رب العالمین نے ان دو آیات کے اندر دیا کہ ان لوگوں کی بھی دو جماعتیں ہیں اور ان لوگوں کے بھی دو گروہ ہیں۔ کفر کے اعتبار سے نفس کفر اگر ہے اس کے اعتبار سے تو وہ برابر ہیں، الکفر ملت واحدہ، کفر بھی ایک ملت ہے، اسلام بھی ایک ملت ہے، لیکن اپنے عمل کے اعتبار سے بہرحال ان کے اندر بھی فرق ہے۔ ایک گروہ تو وہ ہے جو مسلمانوں کے خلاف ہر وقت لگا رہتا ہے، مسلمانوں کو مارنے کے لیے، ان کو جو ہے دھمکانے کے لیے، ان کے خلاف سازشیں کرنے کے لیے، ان کو پریشان کرنے کے لیے، اور ایک گروہ انہی میں سے وہ ہوتا ہے جو مسلمانوں کا دفاع کرتا ہے۔ ہم اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں کہ ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں جو مسلمانوں کا دفاع کرتے ہیں، ان کا سپورٹ کرتے ہیں اور ان کی تائید کرتے ہیں، وہ غیروں میں سے ہی ہیں، غیر مسلم میں سے بھی ہیں۔ تو صاف فرق ہونا چاہیے ان دونوں کے اندر۔ انصاف کا تقاضا بھی یہ ہے، عقل کا تقاضا بھی یہ ہے کہ دونوں کو ایک لکڑی سے نہیں ہانکا جائے گا۔ تو اللہ رب العالمین نے ان آیات کے اندر دونوں کو الگ الگ بیان کر دیا کہ پہلے گروہ کے ساتھ تمہارا معاملہ کیا ہو اور دوسرے گروہ کے ساتھ تمہارا معاملہ کیا ہو۔ اب جو پہلا گروہ ہے جس کے بارے میں دوسرا گروہ جس کے بارے میں کہا کہ ان کو دشمن ہی سمجھو، اس کے بارے میں پچھلے ہفتے بات آ چکی تھی کہ اگر ان کو دشمن نہیں سمجھا، یعنی ایسے لوگ جو علل اعلان مسلمانوں کے خلاف ہیں، علل اعلان مسلمانوں کو دھمکا رہے ہیں، پریشان، اگر ان کے ساتھ بھی رواداری رکھی گئی، ان کے ساتھ بھی جو ہے معاملہ اچھا رکھا گیا، تو وہ مسلمانوں کی بزدلی سمجھیں گے، وہ اسے ان کی چاپلوسی سمجھیں گے، وہ اسے ان کی مکاری سمجھیں گے، اور وہ سمجھیں گے مجبور ہیں اس لیے ہمارے سے اخلاق سے پیش آ رہے ہیں۔ لہذا ان کے ساتھ تو یہی طریقہ ہو کہ وہ جیسے کو تیسا، شرعی حد کے اندر شرعی حدود کا پاس و لحاظ رکھتے ہوئے ان کے ساتھ وہی معاملہ ہو جیسا انہوں نے کرا۔ جیسا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدود متعین فرمائے کہ کوئی انسان کسی پہ ظلم کرے تو اس کا بدلہ کیسے لیا جائے، تو کہا کہ اگر کوئی آدمی کسی کو کوئی ایک چاٹا مار دیتا ہے ظلماً اگر، تو شریعت نے اس کو دونوں اختیار دیے ہیں کہ اگر وہ چاہے تو اس کو معاف کر دے، اور یہ بھی کہا عفو بہتر ہے، معاف کرنا بہتر ہے، اور اگر وہ چاہے تو اتنی ہی طاقت سے ایک چاٹا اس کو مار دے۔ اب یہاں پر فقہا فرماتے ہیں کہ اگر مارنے والا بہت طاقتور ہے، یعنی وہ طاقتور بھی ہے، وہ بہت عزت والا بھی ہے، بہت شہرت والا بھی ہے، بہت مال و دولت بھی ہے، اس نے کسی غریب کو مارا ہے، تو فقہا فرماتے ہیں کہ یہاں پر عفو درگزر بہتر نہیں ہے، بلکہ یہاں پر بدلہ لے لینا بہتر ہے، تاکہ لوگوں کو پتہ چلے اسلامی تعلیمات یہ ہے کہ ایک کمزور انسان پر بھی کسی نے ہاتھ اٹھا دیا، چاہے وہ کتنا بھی بڑا طاقتور انسان ہو، اس کو وہاں پر اجازت ہے کہ وہ اس سے بدلہ لے لے۔ یہاں پر یہ پیغام جائے گا کہ اسلام نے جو ہے بہت اچھے طریقے نظام کو قائم کرا ہے، اجازت اس کو یہ ہے کہ معاف کر دے، لیکن یہاں بہتر طریقہ یہ بیان کیا گیا کہ اب وہ اس سے بدلہ لے لے، اس وجہ سے تاکہ کسی دوبارہ کمزور کے اوپر، کسی غریب کے اوپر دوبارہ، کسی پریشان کے اوپر دوبارہ وہ ہاتھ نہیں اٹھائے۔ تو اسی طریقے سے قرآن کریم نے یہاں پر دو حکم بیان فرما دیے کہ وہ گروہ جو مسلمانوں کی دشمنی کے در پر ہے، ان کے دلوں میں نفرت بھری ہوئی ہے، ان کے ساتھ صرف رواداری نہیں، بلکہ اگر وہ کوئی ایک کام کر رہا ہے ہمارے دل شکنی والا، تو کم از کم اپنے الفاظ سے اس بات کو ظاہر کر دیں کہ ہمیں آپ کی یہ چیز پسند نہیں آئی،
ہمیں آپ کی یہ چیز بالکل پسند نہیں ہے، آپ نے مسلمانوں کے ساتھ یہ کام کرا، یا آپ کے دل و دماغ میں یہ ہے۔ اور دوسرا گروہ جو ہے جو مسلمانوں کے ساتھ اچھا ہے، بہترین طریقے سے رہتا ہے، اس کے کہا بولے اس کو انسان اپنے جو ہے دل و دماغ کے اندر یہ بات اتار لے کہ دلی کیفیت جو ہے، قلبی تعلق کا تو منع کیا گیا، لیکن ظاہری اعتبار سے ہر طرح کی مروت، ہر طرح کی محبت، ہر طرح کا تعلق اس کے ساتھ کرنا بہتر ہے۔ یعنی وہ گروہ جو مسلمانوں سے جنگ پر بھی نہیں آیا اور نہ اس نے مسلمانوں کو اپنے علاقے سے نکالنے کی فکر کری، تو غیر مسلموں کے اندر وہ طبقہ، بہت لوگ ساتھ کام کرنے والے کئی سارے ایسے لوگ ہوتے ہیں غیر مسلم کے اندر بھی انتہائی درجے کے مسلمانوں سے محبت رکھتے ہیں، تو ان کے لیے یہ ہے کہ ان کے سے محبت رکھی جائے، ان کے ساتھ تعلق رکھا جائے، ان کے ساتھ دوستی رکھی جائے، ظاہری اعتبار اتنی کہ قلبی تعلق نہ ہو جتنا شریعت نے کہا، ان کے ساتھ اچھا معاملہ رکھا جائے، ان کے خوشی غم کے اندر شریک ہوا جائے، انہیں اپنے گھر پر بلایا جائے، انہیں بلکہ فقہاء نے جو پچھلے ہفتے بات آئی تھی لکھا ہے کوئی قربانی کا گوشت اگر ہے تو اس کو دیا جا سکتا ہے، اسی طریقے سے اگر مٹھائی عید کا زمانہ ہے تو اس کو شیر خورما سوئیاں کھلائی جا سکتی ہیں، کیونکہ اب جب یہ دیکھے گا تو یہ واقعی یہ سمجھے گا نہیں یہ ہم سے تعلق کی وجہ سے کر رہا ہے، کسی ڈر کی وجہ سے نہیں کر رہا ہے، کسی چاپلوسی کی وجہ سے نہیں کر رہا ہے، لیکن اگر اس طبقے کے ساتھ کرا جائے گا جو علل اعلان مسلمانوں کے خلاف ہے، اگر اس کے ساتھ یہ رواداری کری جائے گی تو وہ یہ سمجھے گا میرے ساتھ چاپلوسی کا یہ معاملہ کر رہا ہے۔ تو فرمایا کہ یہ دونوں طبقے، پہلا کا اللہ رب العالمین نے کہ جب ایمان والوں کو کہہ دیا گیا کہ ان لوگوں کو دوست مت بناؤ جو تمہارے خلاف نکلے ہیں، تمہیں اپنے علاقے خاص طور پر مکہ مکرمہ سے نکلوانے پر اصرار کر رہے تھے اور تمہیں وہاں سے نکلوا دیا، ایسا حالات بنا دے کہ تمہیں وہاں سے نکلنا پڑا، تو ان کے ساتھ دوستی مت رچاؤ۔ تو ظاہر سی بات ہے صحابہ کرام اس پر عمل کر رہے تھے اور بہت خوش دلی کے ساتھ عمل کر رہے تھے، کبھی انہوں نے ظاہر نہیں کرا، لیکن پھر بھی یہ ضرور ہے کہ انسان کا دل جو ہے اس کے کنٹرول میں بسا اوقات نہیں رہتا ہے، فطری طور پر کبھی کبھی کوئی شکایت، کوئی شکوے والا معاملہ ہو سکتا ہے، تو ان کو اس دلجوئی کے لیے اللہ نے بات بیان فرمایا کہ آج اگر تمہیں ایسا لگ رہا ہے کہ ہمارے باپ بیٹے کا دشمن بن گیا، بھائی بھائی کا دشمن بن گیا، اور آگے معاملہ تانے شوہر بیوی کے ایک دوسرے کے دشمن بن گئے، تو یہ عارضی طور پر ہے، اللہ رب العالمین تمہارے دل، اللہ ایسے حالات پیدا کر دے گا کہ تم بھی ان کے دوست اور وہ بھی تمہارے دوست بن جائیں گے، اسلام کے ذریعے اللہ رب العالمین ایسے حالات بنا دے گا۔ اور وہی ہوا جب اسلام فتح مکہ ہوا، فتح مکہ ہونے کے قریب ہی تھا، اور اس کے فوراً بعد بھی جوق در جوق بڑے بڑے لشکر لوگ مشرکین مکہ کے آئے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر ایمان لے کر آئے، یعنی وہ جو بدر میں بھی سامنے آئے، احد میں بھی سامنے آئے، صلح حدیبیہ میں سامنے آئے، اسی طرح خندق میں بھی سامنے، لیکن اللہ نے پھر ایسی محبت اور ایسی مودت پیدا کر دی کہ وہ سب ان کے دوست بن گئے۔ اب اسی کے ضمن میں یہ بات آئی تھی کہ ایک تو بالکل کفر اور ایمان والا مسئلہ، اور یہی معاملہ اگر انسان کی گھریلو زندگی کے اندر ہے کہ جہاں پر اللہ اور اس کی مخلوق کا معاملہ آ جائے تو وہاں اللہ کو ترجیح دے دی جائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی مشہور حدیث ہے کہ من اطاع مخلوقا فی معصیت اللہ، جس نے اللہ کو ناراض کر دیا، اللہ کو ناراض کر دیا اور مخلوق کو راضی کر لیا، سلط اللہ علیہ، اللہ رب العالمین اس پر مسلط کر دے گا، اس مخلوق کو اللہ رب العالمین اس بندے پر مسلط کر دے گا۔ یعنی کوئی یہ نہیں سوچے کہ میں نے ایک بار کسی کا دل رکھنے کے لیے اللہ کو ناراض کر دیا تو اگلی بار نہیں کروں گا، ایسا نہیں ہوگا، بلکہ مسلسل اب یہ اس کو اللہ رب العالمین نے اس مخلوق کو اس پر قبضہ دے دیا، اللہ نے اس مخلوق کو اس طرح مسلط کر دیا۔ ایک بار کسی کا دل رکھنے کے لیے اگر اللہ کے خلاف کام کرا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف کام کرا ہے، تو اب وہ مخلوق مسلسل اس سے وہ کام کروائے گی۔ وہ مخلوق کسی رشتے کی شکل میں ہو سکتی ہے، کسی تعلق کی شکل میں ہو سکتی ہے، کسی بھی اعتبار سے ہو سکتی ہے، اور جس نے اللہ کو راضی کر دیا تو اللہ رب العالمین کچھ دن بعد اس مخلوق کو بھی اس سے راضی کرا دے گا۔ تو فرمایا کہ اور اسی میں ایک دوسری بڑی زبردست آیت جو صحابہ کرام کے بارے میں اللہ رب العالمین نے بیان فرمائی کہ وَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ لو انفقت ما فی الارض جمیعا مثل ما الفت بین قلوبہم۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ رب العالمین نے ان لوگوں کے درمیان محبت پیدا کر دی ہے، اور ایسی محبت پیدا کرے کہ لو انفقت، اگر آپ خرچ کر دیتے، جمیعاً جو بھی کچھ ہے زمین کے اندر، زمین کے سارے خزانے بھی آپ ختم کر دیتے، تب بھی ایسی محبت آپ پیدا نہیں کر سکتے تھے جیسی محبت اللہ رب العالمین نے صحابہ کے درمیان آپس میں پیدا فرما دی۔ اور یہ ہوا ایمان کو سامنے رکھنے کی وجہ سے کہ ایمان کے معاملے میں کوئی سمجھوتا نہیں ہوا۔ تو فرمایا کہ اللہ رب العالمین تمہارے اور تمہارے دشمنوں کے درمیان محبت پیدا فرما دے گا، اور اللہ قدیر ہے، اللہ قادر ہے۔ یہ وہ جملہ ہے جو ایمان والے کو دنیاوی زندگی کے اندر بھی اور اخروی زندگی کے اندر بھی بڑا ہمت دلانے والا جملہ ہے کہ واللہ قدیر، کہ اللہ قادر ہے۔
اور اس کا اصل امتحان اس وقت ہوتا ہے کہ جب حالات مخالف نظر آئیں. کسی انسان کی جیب میں 100 روپے ہیں اور 100 روپے کا اس کو خرچہ ہے تو وہ کہے گا ٹھیک ہے اللہ انتظام کر دے گا, اس کی جیب میں پہلے سے انتظام ہے, تو یہ تو ٹھیک ہے اس نے اللہ پہ بھروسہ کرا. لیکن جو سب سے زیادہ توحید کا امتحان جو اس کا ہوتا, یا سب سے زیادہ اللہ کے قادر اور اللہ کے رازق ہونے کا امتحان ہوتا ہے کہ اس کو 100 روپے کا خرچہ ہے لیکن 100 روپے اس کے پاس نہیں ہے, اس وقت انسان کا صحیح امتحان ہوتا ہے. اور اس وقت انسان کو ثابت قدم رہنا ہے کہ نہیں یہ حالات جو بھی ہیں اللہ میرے لیے انتظام کر دے گا. ورنہ اگر 100 روپے پر اس کا بھروسہ زیادہ ہوگا اور اللہ پر بھروسہ کم ہوگا, اسی لیے کہتے ہیں کہ انسان کو پیسہ تو جیب میں ہو اس کے پاس تاکہ اس کو ہمت رہے, لیکن بھروسہ پیسے پر نہیں ہو بلکہ بھروسہ اللہ کے اوپر ہو. ورنہ انسان بولے مجھے 1000 روپے کا کام ہے, جیب میں 1000 روپے ہیں, بولے ہو جائے گا آسانی سے, اللہ کرا دے گا. یہ جملہ بہرحال اچھا جملہ ہے, لیکن اصل بہتر جملہ تب ہوتا ہے کہ انسان کو 2000 روپے کا کام ہے اور اس کے پاس 1000 روپے ہیں, تب اس کے دل سے جملہ نکل نہیں اللہ کرا دے گا انشاءاللہ, کیونکہ اللہ اس بات پر قادر ہے. اسی لیے دعاؤں کے اندر بھی کئی مرتبہ ہم ان دعاؤں پہ زیادہ فوکس کرتے ہیں یا زیادہ مانگتے ہیں ان دعاؤں کو جو قبول ہوتی ہوئی نظر آتی ہیں. بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کسی انسان کو تجارت میں نفع ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے تو دعا مانگ رہا ہے, کسی انسان کو گھر بنتا ہوا 5, 7, 10 لاکھ روپے اکٹھا ہو گئے, پلاٹ بھی لے لیا ہے اور جو مکان کنسٹرکشن کا بھی آدھا ادھورا پیسہ ہو گیا تو اللہ دعا مانگ رہا ہے کہ اللہ انتظام کروا دے. تو بہرحال یہ دعا بھی پسندیدہ ہے, اس سے انکار نہیں, مانگ تو اللہ ہی سے رہا ہے نا, وہ بہت پسندیدہ چیز ہے. لیکن سب سے زیادہ پسندیدہ اس وقت ہے کہ جب انسان کو سارے راستے بند نظر آئیں, کیونکہ اب یہ جو دعا مانگ رہا ہے تو اس کو اللہ سے زیادہ بھروسہ اپنے پاس جو 5-7 لاکھ روپے رکھیں اس کے اوپر ہے. یقیناً یہ دعا مانگ اللہ سے رہا ہے, اللہ بھروسہ بھی ہے اس کو, لیکن زیادہ بھروسہ اس کو پیسے کے اوپر ہے کیونکہ اس کو کام بنتا ہوا نظر آ رہا ہے. کام بنتے ہوئے نظر آنے کے اندر دعا مانگنا بھی اللہ رب العالمین کو بڑا ماننا تو ہے, لیکن سب سے زیادہ اس کی بڑائی کا اقرار تب ہے جب کام بگڑتا ہوا نظر آئے. جیسے کسی صاحب نے کی کارگزاری ہے کہ انہوں نے یہ کہا بولے کہ میرے کو کرائے کے مکان میں ہیں اور کرائے کی سواری ہے, آٹو وغیرہ چلاتے ہیں اب بھی ہیں, تو کہا کہ میں اللہ سے اپنے مکان مانگتا تھا, اللہ میں 1 نہیں 2 مکان دے. ظاہر میں کچھ بھی نظر نہیں آ رہا ہے کیونکہ جو قبولیت جو نظر آ رہی ہے اس سے بہتر مانگا جب قبولیت نظر نہیں آ رہی ہے, کیونکہ اللہ رب العالمین اسباب کا محتاج نہیں ہے, اللہ مسبب الاسباب ہے, اللہ اسباب پیدا کرنے والا ہے, اللہ اسباب کا محتاج نہیں ہے, اللہ بغیر اسباب کے بھی کام کرا دیتا ہے, یہ ہمارا عقیدہ ہے. تو کہا میں نے 1 نہیں اللہ سے 2 مکان مانگتا تھا, اور یہ کہتا ہے اللہ 1 میں تو میں رہوں گا, 1 کرائے سے دوں گا, حالانکہ ابھی خود کرائے کا مکان ہے. اور سواری مانگتے کہ اللہ مجھ کو سواری دینا ایسی کہ میں خود اپنی پرسنل گاڑی چلاؤں اور میں دوسرے کرائے پر بھی دوں. اور اللہ رب العالمین نے انہوں نے خود کہا اپنی کارگزاری میں کہ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ اللہ نے میری دونوں دعائیں قبول کر لیں. یعنی جو قبول تو ایمان والے کی ہر دعا ہوتی ہے, جیسا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مشہور حدیث ہے کہ ایمان والا جب بھی اللہ سے کوئی دعا مانگتا ہے اللہ ضرور قبول کرتا ہے, یا تو وہی چیز اس کو مل جائے, یا اس کا بدل کچھ مل جائے, یا کوئی مصیبت آنے والی ہو وہ ٹل جائے, یا آخرت میں اس کو اس کا بدلہ مل جائے, لیکن دعا ضرور قبول ہوتی ہے. تو کہا میں نے ظاہر میں جو مانگا تھا میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا ہے کہ میرا ایک گھر کا مکان ہے اور ایک دوسرا مکان ہے جو میں نے کرائے پہ دے رکھا ہے. اس وقت اسباب کچھ بھی نظر نہیں آ رہے, لیکن اس وقت جو اللہ سے انسان مانگے گا وہ گڑ گڑا کر, وہ اللہ سے رو کر, وہ اللہ کے سامنے جھک کر جو مانگے گا وہ کیفیت انسان کی الگ ہی ہوگی. تو یہ جملہ چاہے جیسے بھی حالات اچھے برے کچھ بھی, واللہ قدیر, کہ اللہ جو ہے قادر ہے حالات کے بدلنے پر, ان اللہ غفور الرحیم, اور اللہ مغفرت کرنے والا رحم کرنے والا ہے. اب یہاں پر ان دونوں گروہوں کا کہ جنہوں نے دین کے معاملے میں تم سے جنگ کری یا تمہیں گھر سے نکالا, اور دوسرا گروہ جس نے تم سے جنگ نہیں کری اور گھر سے نہیں نکالا لیکن دونوں کافر ہیں, تو دونوں کے ساتھ معاملہ الگ الگ ہوگا. اب یہاں پر ایک سوال یہ ہو سکتا ہے کہ بھئی یہ تو اسلام تو بالکل یہ کہتا ہے کہ معاف کرو درگزر کرو, اس اعتبار سے باتیں اسلام میں بہت زیادہ ہیں, تو یہاں پر معاف و درگزر کہاں ہوا؟ یہاں تو جیسے کو تیسا کہا جا رہا ہے کہ جس طرح تم نے جیسا کرا ویسا تم کرو. تو اس کا جواب یہ ہے کہ ایک ہوتا ہے انسان کی انفرادی زندگی اور ایک ہوتی ہے انسان کی اجتماعی زندگی. یہاں پہ شرعی لحاظ سے اجتماعی زندگی کی بات ہے کہ اگر کوئی انسان اس طرح سے تمام کے تمام ان لوگوں کو معاف کرتا چلا جائے جو اسلام کے خلاف ہے اور زبان سے ایک لفظ بھی نہیں بولے, تو وہ کم از کم کہیں نہ کہیں تو یہ آئے گا اس کے دل و دماغ کے اندر کہ یہ ہم سے دب رہے ہیں.
یا تو یہ طاقتور نہیں اس لیے دب رہے ہیں، یا ان کا مذہب صحیح نہیں ہے اس لیے دب رہے ہیں، یا دوسرا یہ جو بات پیچھے ہے چاپلوسی یا ڈر یا مکاری، جو بھی وہ نام رکھ سکتا ہے۔ لیکن اگر کوئی انسان ایسا ہے جو کوئی غیر مسلم ایسا ہے کہ جس نے مسلمانوں کے خلاف کوئی محاذ آرائی نہیں کری، مسلمانوں کے خلاف نہیں آیا، تو اس کے ساتھ اگر رواداری کا معاملہ کرا جائے گا تو وہ زیادہ بہتر ہے، اس وجہ سے کہ اب یہاں پر اس کے دل و دماغ میں کوئی بات نہیں آئے گی۔ دوسری بات یہ کہ اجتماعی نظام جو ہوتا ہے اسلامی حکومت کا، اسلام حکومت کے اجتماعی نظام کی پالیسی الگ رہتی ہے، سیاسی مسئلہ الگ رہتا ہے، کسی بھی ملک کی سیاسی الگ سیاست جو رہتی ہے اس کے اصول و ضابطے بہت الگ رہتے ہیں انفرادی زندگی سے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی اصول تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی انفرادی طور پر کچھ کہہ دیتا تھا تو آپ عفو و درگزر کا معاملہ کرتے تھے، آپ بدلہ نہیں لیتے تھے۔ شمائل کے اندر یہاں تک لکھا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ذات کے لیے کبھی بدلہ نہیں لیا، یعنی اگر ان کو کوئی کچھ کہہ دیتا پرسنل اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے کوئی کچھ کہہ دیتا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بدلہ نہیں لیتے تھے۔ حتیٰ کہ صحابہ کرام بعض روایتوں میں آتا ہے کہ انہوں نے بدلہ لینے کے لیے کہا تو اللہ کے نبی سے کہا درگزر کرو۔ لیکن اگر کوئی اجتماعی نظام کو خراب کرتا تھا، یعنی ایسی چیز جس کا تعلق اسلامی معاشرے سے ہے، اگر اس میں کوئی خرابی پیدا کرتا تھا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بدلہ لیتے تھے، اور بعض موقعوں پر بڑے سخت الفاظ کہتے تھے کہ اللہ رب العالمین نے مجھ کو قاضی اور حاکم بنا کر بھیجا ہے، یعنی بدلہ لوں گا میں شریعت نافذ کروں گا۔ اور بعض روایتوں میں آتا ہے کہ اگر کوئی علل اعلان کوئی بڑا گناہ کر دیتا تھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ جو ہے چہرہ مبارک آپ کا ایسا لال ہو جاتا تھا غصے کی وجہ سے کہ ایسا لگتا تھا آپ کے چہرے مبارک پر انار کے دانے نچوڑ دیے گئے ہوں، اتنا آپ کا چہرہ لال ہو جاتا تھا غصے کی، نہیں اجتماعی نظام خراب ہو رہا ہے۔ اس لیے ذمہ دار بھی اگر کوئی ہے اس کو چاہیے کہ اجتماعی نظام اگر خراب ہو رہا ہو وہاں وہ برداشت نہیں کرے، ورنہ ایک بار اگر کسی کو ڈھیل دی، دو بار ڈھیل دی، اور ڈھیل دیتے چلے جائے گا انسان، اجتماعی نظام خراب ہو جائے گا۔ ہاں اگر انفرادی کسی کو کچھ کہہ دیا ہے اللہ کے لیے اس کو درگزر کر دینا، تو یہ اسلامی حکومت کی پالیسی اور سیاست کے اصول ہیں کہ جہاں جیسی ضرورت ہو اس اعتبار سے انسان، اس اعتبار سے جو قاضی ہے، جو ذمہ دار ہے، جو امیر المومنین ہے، اللہ رب العالمین جو اس کو القاء کرے، جو اللہ کو سجھا دے، جو اللہ کو سمجھا دے، اس کے اعتبار سے وہ فیصلہ کر لے۔ تو فرمایا کہ اللہ رب العالمین نے تمہیں احسان اور انصاف کرنے سے نہیں روکا ان لوگوں کے ساتھ جنہوں نے تم سے جنگ نہیں کی دین کے سلسلے میں، اور نہ تمہیں تمہارے گھروں سے نکالا۔ اللہ انصاف کرنے والوں کو پسند کرتا ہے، بے شک اللہ تم کو روکتا ہے، منع کرتا ہے ان لوگوں سے دوستیاں نچانے سے جنہوں نے تم سے دین کے سلسلے میں جھگڑا کیا، قتال کیا، اور تم کو تمہارے گھروں سے نکالا، اور تمہارے نکالے جانے پر لوگوں کی مدد کی۔ خود نکالنے میں چاہے شریک نہ ہوئے ہوں لیکن کہیں نہ کہیں لوگوں کی مدد کری اس بات کے اوپر کہ مسلمانوں کو یہاں سے نکال باہر کیا جائے۔ وَمَن يَتَوَلَّهُمْ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ، اور جو ان سے دوستیاں رچائے گا تو وہی ظالموں میں سے ہے۔ اب یہاں پر مہاجرہ عورتیں، اب یہ 3-4 آیتیں بہرحال یہ ہیں کہ عام حالات میں ان کی ضرورت بھی نہیں پڑتی ہے، لیکن ایک سرسری طور پر جو بات ہے وہ یہ ہے کہ ایمان والی جو عورتیں دارالکفر کے اندر رہ گئیں، یا ایسے جو کسی غیر مسلم کے پاس ہیں اور اس کے پہلے سے ان کی شادی ان کے کسی بھی مذہب کے اعتبار سے، جس بھی مذہب کو مانتی تھی اس اعتبار سے شادی کر رکھی تھی، اب وہ واپس اگر ایمان والوں کے پاس آ گئی ہیں، یا ہجرت کر کے مسلمانوں کے پاس آ گئی، دارالکفر سے دارالاسلام کی طرف آ گئی ہیں، یا یہ ہے کہ اگر کوئی بھی ایک ہی علاقہ اگر ہے لیکن انہوں نے اپنا مذہب بدل لیا، اگر انہوں نے اسلام قبول کر لیا، تو اس کے بارے میں یہ ہے کہ تم ان کے ساتھ کیا معاملہ کرو۔ اب یہاں پر ہے اے ایمان والوں، جب تمہارے پاس ایمان والی عورتیں آئیں، ہجرت کر کے آئیں، تو تم ان کا امتحان لے لو۔ اللہ اعلم بایمانہن، اللہ ان کے ایمان کو خوب جانتا ہے۔ فإن علمتموہن، پس اگر تم ان کو جان لو کہ وہ ایمان لائی ہیں، ان کے ایمان کو جان لو۔ اچھا اب یہاں پر ایک بات ہے کہ عام طور پہ ہمارے ملک کے اندر بہت سے ایسے مسائل آتے ہیں، بہت سے کیس آتے ہیں کہ کوئی انسان پیار محبت کے چکر میں اسلام قبول کر لیتا ہے، اس کے دل کے اندر اسلام نہیں ہوتا ہے، لیکن پیار محبت کے چکر میں اس نے اسلام قبول کر لیا۔ اگر لڑکی ہے، اگر وہ کہہ رہی ہے تم اسلام قبول کر لو تو میرے باپ ماں تمہاری شادی کرا دیں گے ورنہ تو میرے لیے حرام ہو، یا اسی طریقے سے کوئی ایک بڑا مشہور کسی منسٹر کے لڑکے کا واقعہ ہوا تھا کئی سالوں پہلے کہ اس کی کوئی ایک پہلے سے بیوی تھی، اس کو ایک دوسری شادی کرنا تھی، ہندو مذہب میں اجازت نہیں تھی، اس نے اسلام قبول کر لیا کہ ٹھیک ہے میں اسلام قبول کر لیتا ہوں، مجھے 4 شادیوں کی اجازت ہو جائے گی۔ تو ایسے بھی مکاریاں ہوتی ہیں، ایسے مسائل بھی پیدا ہوتے ہیں۔ تو اس کے اندر بھی یہ ہے اہل الرائے جو ہیں، جو ذمہ دار طبقہ یہ ہے، ان کا یہ ہے کہ بھائی اس کا اسلام تو مانے، ایسا نہیں اس کو یہ بولیں کہ ٹھیک ہے تمہارا اسلامی قابل و قبول نہیں ہے، ایسا بولنے سے تو اس کے دل آزاری ہوگی اور وہ اور بھٹک جائے گا۔ کم از کم کلمہ پڑھا کر اس کو اسلام کے دائرے میں لے کر آ جائیں،
کم از کم یہ بتا دیں کہ ہاں اب اس کے بعد جس چیز کے لیے اس نے اسلام قبول کرا تھا وہ چیز فوراً اس کے حوالے نہیں کریں. یعنی اس کے یہ کہا جائے اس کا جائزہ یہی ہوگا کہ اگر کوئی انسان ہے, کوئی کسی پیار محبت کے چکر میں اس نے اسلام قبول کرا ہے, لڑکی ہے لڑکا ہے جو بھی, اب اس نے اگر قبول کرا ہے تو کہا کہ آج اسلام کو قبول کرا کل کو شادی کرا دیں, تو یہ بیوقوفی کی بات ہے. اور یہ کئی سارے کیس ایسے ہو جانے کے بعد تو انتہائی محتاط رہنے کی ضرورت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایمان والا ایک بل سے 2 بار نہیں ڈسا جاتا ہے. 1-2-4 واقعہ اگر معاشرے میں ہو گئے ہیں تو پھر ایک دم سے ان کو یہ نہیں کہ اسلام قبول کر شادی کرا دی, نہیں, بلکہ اس کو پھر اسلام کی محنت, اس کو اسلام کی دعوت مسلسل دینا, سارے تقاضے پاکی ناپاکی سے لے کر نماز روزہ موٹی موٹی بنیادی تعلیم و تربیت, اتنی کم از کم اسلام اس کے دل میں راسخ ہو جائے, اور پھر راسخ ہو جانے کے بعد میں جو چیز کے لیے آیا تھا بہرحال وہ اس کی سپرد کر دی جائے, اس وجہ سے کہ ہم نے ہر اعتبار سے دیکھ لیا ہے کہ یہ انشاءاللہ ایمان سے نہیں پھرے گا. ظاہر میں جتنا ہم کر سکتے تھے اتنا ہم نے کر لیا ہے, ورنہ یہ ہوگا کہ اگر جس چیز کی وجہ سے وہ آیا تھا 2-4-5 دن تک معاملہ صحیح رہا, اگر وہ گیا اس کے ہاتھ سے تو وہ اسلام بھی چھوڑ دے گا. اور اس کیس میں بھی یہی ہوا تھا کہ جو ہے انہوں نے اسلام کو چھوڑ دیا. بولا اللہ بولا کہا کہ اسلام بولا ہم نے تو اس وجہ سے اسلام, وہ پریس میں آ کر باقاعدہ بات کہی کہ ہم نے اسلام اس وجہ سے قبول کرا تھا, تو لہٰذا اچھا اب اس میں دوسری چیز یہ بھی ہے کہ ایسا غلو بھی نہ ہو کہ اس کے جائزے کے چکر میں سالوں ہی نکال دیں. پتہ چلے کہ جائزہ دل مطمئن ہو گیا ہے کہ الحمدللہ یہ ایمان پر آ گیا ہے, اگر اللہ نہ کرے حالات بگڑے بھی اور جس چیز کی وجہ سے اس نے اسلام قبول کرا انشاءاللہ اگر وہ چیز چلی بھی گئی اس کے پاس سے تو اسلام نہیں چھوڑے گا, تو پھر اس کے بعد میں وہ چیز کر دی جائے. ورنہ ایسا نہ ہو کہ اس کو اتنا جائزہ کہ آدمی ہو جائے کہ میں خود اتنا تیار نہیں ہوں, آدمی خود اپنے طور پر اتنا تیار نہیں, آدمی فرائض کے ٹھکانے نہیں, جب تک تہجد نہیں پڑھ لو گے تم, انسان فرض نہیں پڑھ رہا ہے روزے رمضان کے, جب تک تم ایام 20 کے روزے نہیں رکھ لو گے, جب تک یہ, تو یہ سب زیادتی والی بات ہے. ایسا نہیں, بلکہ جتنا ہمیں اطمینان ہو جائے, الحمدللہ اطمینان ہو گیا ہے, اب اس کے بعد اللہ کے بھروسے پر وہ کام کر دیا جائے. تو فرمایا کہ اللہ خوب جانتا ہے ان کے ایمان کو, ان کو فلا ترجعوهن الى الكفار, ان کو کافروں کے پاس مت لوٹاؤ. لا ہن حل لهم ولا هم يحلون لهن, وہ ان کے لیے جائز نہیں ہے, مناسب نہیں ہے, اور نہ وہ ان کے لیے جائز ہے. کسی مسلمان مرد کا غیر مسلم لڑکی سے شادی کرنا اور کسی غیر مسلم لڑکی کا کسی مسلمان لڑکے سے شادی کرنا یہ جائز نہیں ہے. اب وہ اہل کتاب میں بعض اعتبار سے جائز ہے, بعض اعتبار سے جائز نہیں ہے, وہ ایک فقہی مسئلہ اپنی جگہ ہے, لیکن موٹا سا اصول تو یہ ہے کہ کوئی مشرک مرد سے مسلمان عورت کا نکاح نہیں ہو سکتا, اور کسی مسلمان عورت کا مشرک مرد سے نکاح نہیں ہو سکتا, یہ جائز نہیں ہے. یہ تو موٹی سی بات ہے کہ جائز نہیں ہے, اور اس کو ہر انسان سمجھتا بھی ہے. یہ ایسا نہیں ہے کہ کبھی کبھی کہا جاتا ہے کہ بتایا جائے امت کو, تو بھائی یہ تو اتنی موٹی سی بات ہے, ہر انسان کو پتہ ہے, لیکن اس کے بعد بھی خواہشات نفسانی میں جو غالب آ کر انسان یہ کام کرتا ہے تو اللہ حفاظت کرے تمام ایمان والوں کی. لیکن جن کے یہاں معاملہ ہو گیا اللہ تمام کی حفاظت کرے کہ اگر کوئی لڑکی جو ہے غیر مسلم کے ساتھ چلی گئی یا کوئی غیر مسلم لڑکی لے کر آ گیا, تو اس کو پورا اپنا ماضی کھنگالنے کی ضرورت ہے کہ کہاں وہ گڑبڑ ہوئی ہے اور کہاں سے یہاں پر پانی پڑا ہے, کون سی چوک ہوئی ہمارے سے کہ جہاں پر یہ معاملہ ہوا ہے کہ اس نے مسلمان لڑکی نے غیر مسلم سے شادی کر لی یا غیر مسلم نے مسلمان سے شادی کر لی. یہ ضرور بھی ضرور جب انسان اپنے آپ کھنگا لے گا اور اپنے بارے میں غور و فکر کرے گا تو کہیں نہ کہیں یہ بات آئے گی کہ اس کے جس لڑکے نے شادی کری ہے غیر مسلم لڑکی سے, یعنی لڑکی نے لڑکے سے کری ہے, یہ دین سے بیزار تھے, یعنی دین سے محبت نہیں تھی. باپ ماں نے دنیا کے جھنجٹ میں پڑھ کے اتنی دنیا ہمارے بیٹے کا جو ہے یہ فیوچر بن جائے, بیٹی کا فیوچر بنانے کے چکر میں اتنا لگ گئے کہ ان کو یہ بھی وہم و گمان میں رہے کہ ہمارا بیٹا یا بیٹی کیا گل کھلا رہے ہیں, ان کو یہ تک پتہ نہیں چلا. اس لیے جب تک دین سے محبت نہیں ہوگی تو انسان گناہوں سے نہیں بچ سکتا. علم انسان کے صرف رہنمائی کرے گا. علم جیسے یہ آیت ابھی چھوٹی سی آیت ہے کہ بتا دیا اب جائز نہیں ہے, اب یہ جائز نہیں ہے, اس پہ عمل کروانے کے لیے زندگی بھر کی محنت ہوگی, زندگی بھر اس کو اپنے گھر کے اندر ایمانی ماحول بنانا پڑے گا. اور دوسری چیز بڑی سخت یہ ہے, وہ یہ ہے کہ شادیوں میں تاخیر کرنا, بالخصوص لڑکیوں کے باپ ماں سمجھتے ہیں کہ 18 19 سال لڑکیاں اور بچی ہے وہ تو ابھی, یا جو لڑکا 20 21 سال 22 سال 23 سال 25 سال تک وہ لڑکے بچے ہی ہے وہ تو ابھی, حالانکہ وہ بچہ بچی نہیں ہے, وہ کہاں سے کہاں تک نکل گئے ہیں, باپ ماں کو ہوش ہی نہیں ہے, اور جنریشن گیپ ہو جانے کی وجہ سے تو بہت ساری باتوں کا پتہ نہیں ہے. اب یہاں پر ایک بات یہ آتی ہے, کئی بار بات نکلی ہے تو میں بھلی رکوع پورا نہیں ہو لیکن میں عرض کر دوں, کئی بار اکثر مواقع پر ایسا ہوتا ہے کہ لڑکوں کی شادیوں میں, اور اس میں لڑکیاں بھی شامل ہیں, شادی میں یہ بات آتی ہے کہ ان کا ایجوکیشن رکاوٹ بنتا ہے.
کہ بھائی یہ تو پڑھے نہیں، ابھی ان کی پڑھائی پوری نہیں ہوئی ہے، اس کے بعد ہم شادی کریں، جب تک پڑھائی پوری نہیں ہوئی کیسے شادی کریں؟ تو یہ بالکل کامن سینس کی بات ہے۔ اگر کسی بچے کی پڑھائی چل رہی ہے، لڑکی کی پڑھائی اگر چل رہی ہے، تو پڑھائی جب اس کی چل رہی ہے، اگر مان لو کہ شادی ہو گئی اور اس کی بیوی گھر میں آ گئی، تو اگر ہماری بیٹی ہوتی اس کو پالتے کہ نہیں پالتے؟ اگر جو ہماری بہو بن کر آئی ہے کسی کی، وہ بیٹا ابھی اپنے پاؤں پہ کھڑا نہیں ہے، جو عرف میں کہا جاتا ہے وہ کام دھندہ نہیں ہے، ابھی تو اسٹوڈنٹ لائف ہے، اگر وہ ہماری بیٹی ہوتی ہے اگر، تو اس کو 2 وقت کا کھانا کھلاتے یا نہیں کھلاتے؟ اس کو عید پہ جوڑا بناتے یا نہیں بناتے؟ اس کو گرمی سردی کے کپڑے دے؟ تو آخر اس کو بیٹی کیوں نہیں مان لیا جائے جب تک کہ اپنا بیٹا جو ہے اپنے پاؤں پر کھڑا نہ ہو جائے؟ وہ کئی بار ایسی خطرناک غلطیاں ہوتی ہیں کہ اس کو میں جب تک، اور اگر ایجوکیشن ہائی ایجوکیشن 30 سال کی عمر نکل رہی ہے، 35 سال کی عمر ہو جا رہی ہے، اور اس کے بعد میں ان کی شادی ہی نہیں ہو رہی ہے۔ جب انسان کی فطری ضرورت کو پورا نہیں کیا جائے گا جائز طریقے سے، تو انسان ناجائز پر جائے گا، یہ انسان کی فطرت ہے۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نکاح کے بارے میں اتنی تاکید فرمائی ہے، نوجوانوں کے بارے میں اجازت دی ہے فقہاء نے کہ یہاں باپ ماں سے بغاوت کر جاؤ۔ یہ تو بہت یہ سمجھے شرافت کی بات ہے یا عزت کی بات ہے کہ اولاد بغاوت الحمدللہ عام طور پہ نہیں کرتی ہے، ورنہ اجازت ہے یہاں پر کہ اگر باپ ماں لیٹ لطیفی کر رہے ہیں اور اگر تمہیں اندیشہ ہے گڑبڑ ہو جائے گی تو باپ ماں سے بغاوت کر کے نکاح کر جاؤ۔ فقہ حنفیہ کے یہاں پر تو لڑکی کو بھی اجازت ہے۔ احناف کے یہاں پر ہے مسئلہ ہے کہ اگر بالغہ لڑکی اگر ہے، اس نے اپنی مرضی سے نکاح کر لیا تو اس نکاح کو باقی رکھا جائے گا، نکاح فسخ نہیں ہو سکتا، قاضی نکاح فسخ نہیں کر سکتا۔ تو کئی مسائل اس سے آتے ہیں کہ شادی میں تاخیر اتنی بڑی ہو گئی، کہاں جا رہی ہیں، کیا نہیں کر رہی ہیں، پرسنل ان کے پاس موبائل ہے، لڑکوں کے پاس پرسنل موبائل ہے، رات بھر جاگ رہے ہیں، گھنٹوں جاگ رہے ہیں، باتیں کر رہے ہیں، ساری بات باپ ماں دیکھ رہے ہیں، لیکن مین چیز جو ہے جس کی ضرورت ہے اس کی طرف دھیان ہی نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کسی گناہ کے بارے میں یہ نہیں کہا کہ اس کو بدلہ ملے گا یا اس کا گناہ اس کو ملے گا، لیکن اس کے بارے میں خاص طور پہ کہا کہ اگر اولاد جوان ہو گئی اور باپ ماں نے اس کے شادی میں تاخیر کری، وہ کر سکتے تھے شادی، کبھی تو رشتہ نہیں مل رہا ہے یہ ایک الگ عذر ہے، کبھی حالات نہیں ہے یہ ایک الگ عذر ہے، لیکن اگر اس کی شادی کر سکتے تھے اور انہوں نے شادی نہیں کری اور وہ کسی گناہ میں پڑ گیا یا پڑ گئی تو والدین کے اوپر بھی اس کا گناہ ہوگا۔ باقی گناہوں کے بارے میں اتنی سختی نہیں کہ دوسرے کے اندر متعدی ہو جائے گا، ہر بالغ انسان اپنے گناہ کو خود اٹھائے گا، ولا تزر وازرۃ وزر اخری، لیکن اس کے تعلق سے خاص طور پر یہ بات کہی تو یہ معاشرے کا جو نظام بگڑ گیا، اس نظام کے بگڑنے کے اندر ایک بہت بڑی بنیادی وجہ یہ ہے کہ 25 30 سال کے بچوں کو بچے ہی سمجھ رہے ہیں، حالانکہ ہمارے استاد بہرحال بات تھوڑی سی سمجھ لے اوپن ہے، لیکن قرآن و حدیث کی بات ہے، استاد کے الفاظ ہیں، وہ کہتے تھے کہ بچہ سمجھ رہے ہیں باپ ماں، حالانکہ بچہ پیدا کرنے لائق ہو گئے ہیں لیکن باپ ماں بچے ہی سمجھ رہے ہیں ان کو۔ تو لہٰذا ایسے جو راستے ہیں جہاں پر یہ باتیں خرابیاں آئی ہیں ان راستوں کو بند کرنا پڑے گا، اور یہ شادیاں جب تک شادی نہیں ہوں گی، تو معلم اثر رحمۃ اللہ علیہ کہا کرتے تھے شادیوں کا جو شین ہے اس کے نقطے کو ہٹا دو، شادی کو شادی کر دو، جب تک یہ شادی نہیں ہوگی تب تک یہ انقلاب نہیں آ سکتا، ورنہ شادی ہے کہ لڑکی کی شادی میں باپ ماں کے ذمے 1 روپے کا خرچ نہیں ہے، مہر تک جو ہے، حتیٰ کہ چھوارے جو ہوتے ہیں نکاح کے اندر بانٹے جاتے ہیں وہ چھوارے بھی لڑکے والے لے کے جاتے ہیں، اگر قاضی ہے اس کو قاضی کو جو معاوضہ دیا جائے گا، اس کو ہدیہ دیا جائے گا، وہ بھی لڑکے والوں کے ذمے ہے، ایک چیز لڑکی والوں کے ذمے نہیں ہے، اور لڑکے والوں کے ذمے بھی کوئی ہے تو ایسا نہیں کہ انسان کی حیثیت نہیں تو خوب لم سم پیسہ لے کر کے ولیمہ کر دے، لم سم قرضہ لینے کی کوئی ضرورت، جتنی حیثیت ہے حیثیت خوب سے خوب تر کرے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ آدمی اتنا زیادہ کر دے کہ اجازت دی گئی ہے ولیمے کی، اتنا زیادہ کر دے قرض میں ڈوب جائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ اولم ولو بشاتن، ولیمہ کرو چاہے ایک بکری ہی کیوں نہ ہو۔ اب چاہے ایک بکری بھی کیوں نہ ہو، اس لفظ شراح حدیث سے دونوں مطلب بیان لیے ہیں کہ چاہے ایک بکری کیوں نہ کرنا پڑے یعنی بڑا ولیمہ کرو، اور یا ایک چاہے ایک بکری ہی کیوں نہ ہو یعنی چھوٹا سا ولیمہ کر دو، دونوں کی اجازت ہے۔ تو لہٰذا جب تک یہ شادی کو کہ انسان یہ ہوتا ہے کہ آج کل عام طور پہ 2 ہی چیزوں کے لیے کما رہا ہے، شادی خوب لمسم کریں گے اور مکان خوب لمسم بنائیں گے، ان 2 چیزوں کے اندر انسان برباد ہو رہا ہے، اور شادی بہرحال چلو کسی طرح ہو گئی انسان کی، دوسرے نمبر کی چیزیں مکان لمسم بنائیں گے، بینک بیلنس لمسم کریں گے، اس کے بعد وہ شادی کر لینے کے بعد میں جو تقاضے ہیں تقاضوں کو پورا نہیں کر رہا ہے تو شادی شدہ زندگی کے اندر بھی خرابیاں آ رہی ہیں۔ تو لہٰذا ہر اس بات کو دیکھنا پڑے گا، کوئی بھی معاشرے میں خرابی آئی ہے اگر ہر اس بات کو دیکھنا پڑے گا کہ خرابی کس وجہ سے آئی ہے، اور آنکھیں بند کر کے یا سوچیں کہ بات بیان نہیں کریں اس سے کام نہیں چلے گا، بلکہ اس کی اصلاح کرنا پڑے گی کہ خرابی کیوں آئی ہے اور اس کی اصلاح کری جائے، تاکہ اللہ کے ذات سے امید ہے کہ اللہ وہ خرابی دور فرما دے گا۔ تو فرمایا وہ ان کے لیے جائز نہیں ہے اور نہ وہ ان کے لیے مناسب ہے۔
ولا وآتوہم ما انفقوا، اور ان کو ان کا مہر دے دو جو انہوں نے خرچ کیا ہے. یہ فقہی مسائل ہے. ولا جناح علیکم، اور تمہارے لیے کوئی حرج نہیں ہے کہ تم ان سے نکاح کر لو جب تم انہیں ان کا مہر دے دو. یعنی جو دارالکفر سے دارالاسلام میں آ گئی ہیں جو ایمان والی عورتیں، اب کافر جو چھوٹ گئے ان کے نکاح فسخ نکاح ختم ہو گیا تو ایمان والا ان سے نکاح کر سکتا ہے. اور کافر عورتوں کو بھی اپنے پاس روک کے مت رکھو. یعنی جب کافر ہی ہیں وہ، ایمان الگ الگ ہو گیا، اختلاف دین ہو گیا ہے، تو ان کو بھی آزاد کر دو کیونکہ اب وہ مسلمانوں کے لیے کسی کام کی نہیں ہے. وَاسْأَلُوا مَا أَنفَقْتُمْ وَلْيَسْأَلُوا، اور ان سے لے لو، مانگ لو جو کچھ تم نے ان پر خرچ کیا وہ بھی تم سے مانگ لے جو انہوں نے ان عورتوں پر خرچ کیا ہے. ذَلِكُمْ حُکْمُ اللَّهِ، یہ اللہ کا فیصلہ ہے. اللہ تمہارے درمیان فیصلہ کرتا ہے. وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَکِيمٌ، اور اللہ علم والا، حکمت والا ہے. اور اگر تمہاری عورتوں میں کسی کی بیویوں میں سے کوئی کافروں کے پاس چلی جائے تو جب ان کی باری آئے، یعنی ایمان والوں کی باری آئے، تو وہ اس شخص کو اتنا دے دیں جتنا اس نے اس کافرہ بیوی پر خرچ کیا تھا. اور اللہ سے ڈرو جس کا تم دعویٰ کرتے ہو کہ جس کے اوپر ایمان لے کر آئے. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جب اذا جاءک المؤمنات، جب آپ کے پاس مومن عورتیں آئیں بیعت کرتے ہوئے کہ ہم اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کریں گی، ولا یسرقن، اور نہ چوری کریں گی، اور نہ زنا کریں گی. دیکھیے یہ بیعت کے جو الفاظ ہیں یہ تو بہرحال صوفیاء کرام اپنے اس میں سلسلے میں بیعت کرتے ہیں، اس وقت بھی یہ کہتے ہیں. کوئی مرید بنا رہے ہیں کسی کو، اس وقت بھی کہتے ہیں. لیکن عام طور پہ اگر کوئی پیر مرید نہیں ہے، کوئی کسی بزرگ سے جڑا ہوا نہیں، تو بیعت کے الفاظ انسان کو اپنے آپ میں بھی دہرانا چاہیے کہ یہ چیزیں کو کہ ہم یہ کام نہیں کریں گے انشاءاللہ اپنے آپ سے بھی. کیونکہ شیطان جو کہا کسی کہنے والے نے کہ شیطان جو ہے نا وہ انبیاء اور اولیاء کے سامنے اکھاڑے میں آیا ہے. یعنی کوئی انسان اپنے آپ کو معمون نہیں سمجھے کہ میں تو بچ گیا، کوئی انسان یہ نہ سمجھے کہ میں تو محفوظ ہو گیا. معصوم صرف انبیاء تھے اور محفوظ صرف صحابہ تھے، وہ بھی مجموعی طور پر. اس کے علاوہ ہر انسان کبھی بھی شیطان کسی کو اچک سکتا ہے. تو یہ بیعت کے الفاظ ہے کہ اللہ سے خود ہم معاہدہ کریں، عہد و پیمان کریں کہ اللہ ہم یہ کام نہیں کریں گے انشاءاللہ. جس طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے صحابہ اور صحابیات یہ بات کیا کرتی تھی. اب ایک بات یہاں پر یہ ہے کہ جو صحابہ کرام کی بات تھی ان کا یہ تو بہرحال ہے، صحابہ کرام کی تاریخ ہے، بہت فخر والی تاریخ ہے ایمان والوں کے لیے، بڑی افتخار ہے ان کی بہادری، ان کا لوگوں کو سامنے آنا اور ڈٹ کے مقابلہ کرنا، یہ ساری چیزیں ہیں. لیکن اس سے یہ بات تو ہے بیان بھی کری جائے اس کو، لیکن ایک بڑی خرابی یہ ہو گئی ہے ہمارے معاشرے میں عام طور پہ کہ جب بھی صحابہ کرام کی عظمت یا ان کی خاصیت بیان کری جاتی ہے تو صرف یہی بات بیان کری جاتی ہے کہ انہوں نے اتنوں کو قتل کر دیا میدان جنگ کے اندر، انہوں نے اتنوں کو مار دیا، ایک اتنوں پر بھاری ہو گئے، ایک نے اتنوں کو قتل کر دیا، ایک نے ایک جنگ اپنے پورے زور پہ جتا لی. یہ بالکل حقیقت ہے، اس کو بیان کرنا بھی چاہیے، اس سے انکار نہیں ہے کہ اس کو نہیں بیان کرا جائے. لیکن اس کے ساتھ میں صحابہ کرام کی دوسری ساری خصوصیات کو دفن کر دیا گیا. یعنی کسی غیر مسلم کے سامنے بیان کرا جائے صحابہ کرام ہمارے اسلاف یوں تھے اتنوں کو مار دیا، ایسے تھے اتنوں کو قتل کر دیا، ایک نے اتنوں کو. یہ حقیقت ہے کہ ایسے بھی تھے، لیکن ان کی نرمی، ان کا عفو، ان کا درگزر، ان کا ایک دوسرے کو لے کر چلنا، ان کا رزق حلال کے لیے اپنے ہاتھ پاؤں کو تھکانا، ان کا بیوی بچوں سے محبت، ان کا باپ ماں کی فرما برداری، ان کا راتوں کو اٹھنا، اللہ کے سامنے مانگنا، اللہ کے سامنے گڑ گڑانا، ان کا صدقہ و خیرات کرنا، ان کا مہمانوں کی وہ کرنا، اکرام کرنا، بیماروں کی عیادت کرنا، مسجدوں کو آباد کرنا. سینکڑوں کام ایسے ہیں جن کو ہم دفن کر دیا ہے. ایک ہی چیز کو بیان کرنے کی وجہ سے یہ ہوا کہ باطل بھی یہ سمجھنے لگا کہ شاید ان تلوار کے علاوہ ان کے پاس کچھ نہیں ہے. حالانکہ ان کے بارے میں صاف آتا ہے کہ اگر وہ دن کے شہ سوار تھے، رات کی عبادت گزار تھے، اگر دن میں گھوڑوں کی پیٹھ پر ہوتے تھے، رات میں جانماز کے اوپر ہوا کرتے اللہ کے سامنے. اور ایسا یعنی اتنے نرم جو کہا نا ہند رضی اللہ تعالیٰ نے اسلام لے کر آئیں تو وہ لشکر کا معائنہ کرنے نکلی فتح مکہ کے موقع پر کہ میں دیکھوں اسلامی لشکر کیا کر رہا ہے. رات کو دیکھا اسلام ابھی لے کر نہیں آئے، اس سے پہلے دیکھوں اسلامی لشکر کیا کر رہا ہے. فاتح جو ہے مفتوح کے ساتھ کیا کرتا ہے، وہی جو سلیمان علیہ السلام اور بلقیس کے واقعے میں بیان کرا. فاتح جو مفتوح کے ساتھ یہ کرتا ہے کہ ان کو عزت والے کو ذلیل کر دیتا ہے. وہ جو طاقتور ہے، فاتح طاقتور ہے، وہ لوگوں پر ظلم و ستم کرتا ہے. یہی تو کرتا ہے فاتح. اگر ایک فاتح کسی ملک میں چلے گیا، مفتوح قوم کے ساتھ اس کا یہ معاملہ ہوتا، بولے میں دیکھوں آخر یہ کیا کر رہے ہیں، ہماری عورتیں ہیں، ہمارے بچے ہیں، ہمارے مرد ہیں، ہمارا مال. آخر میں بولے میں اسلامی لشکر کو ڈھونڈتی رہی ہوں، میرے کو لشکر نظر نہیں آیا، حتیٰ کہ میں نے میدان کے اندر دیکھا کہ سجدے کے اندر پڑے ہوئے ہیں اللہ کے سامنے اور کہہ رہے ہیں اے اللہ ان کو ہدایت دے دے. جو نبی کی تعلیمات ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی، سارے انبیاء کرام نے بھی کہا، یہ کہا کہ اے اللہ ان کو ہدایت دے دے، جانتے نہیں ہیں کہ میں کون ہوں.
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جب مبارک خون گرا ہے زمین پر، آپ پوچھتے جا رہے ہیں اللہ ان کو ہدایت دے دے، اللہ ان کو معاف کر دے، جانتے نہیں کہ میں کون ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کی یہ والی صفت ہم نے بالکل درگزر، ہم بھی ایسا پیش کرنے لگے ہوں جیسے خونخوار تھے وہ یا آدم خور تھے وہ، یا بس ان کو جو ہے جس طریقے تیمور بادشاہ کے بارے میں آتا ہے کہ اس کو خون دیکھ کر خوشی ہوا کرتی تھی، خون کے فوارے چھوٹتے تو اس کو خوشی ہوا کرتی۔ تو نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ، صحابہ ظالم بادشاہ نہیں تھے یا ظالم حکمران نہیں تھے، انہوں نے تلوار بھی اس وجہ سے اٹھائی تھی کہ اس کے بغیر کام نہیں بن رہا تھا۔ جب تلوار کے بغیر کام نہیں بنے گا تو تلوار کو اٹھانا انسان کی ذمہ داری ہے، اور اس وقت بھی اگر وہ تلوار نہیں اٹھائے گا تو بزدل اور مکار اور چاپلوس اور مداہن ہے۔ لیکن ہر وقت ہم نے صحابہ کے ہاتھ میں تلوار پکڑا دی، اب ہر وقت صحابہ کے سامنے تلوار پکڑانے کی وجہ سے وہ ویڈیو بھی ایسے آ رہے ہیں کہ لڑتے ہوئے کچھ فلم بنائی جا رہی ہے، لڑ رہے ہیں، گردن ادھر گر رہی ہیں، وہ ادھر گر رہے ہیں، اور پیچھے صحابہ کرام کی عظمت کا ترانہ چل رہا ہے، ابو بکر عمر کی، عثمان و علی رضی اللہ عنہ کی عظمت کا ترانہ چل رہا ہے، بڑے بڑے اجلہ صحابہ کے نام چل رہے ہیں، وہ پیچھے یہ چل رہا ہے کہ یہ گردن ادھر گری، وہ گردن ادھر گری۔ تو صحابہ کرام نے تلوار اٹھائی۔ یہ جہاد بہت اہم چیز ہے اسلام کی، جس کے بارے میں اللہ کے نبی نے فرمایا کہ مجھ کو تلوار دے کر بھیجا گیا ہے، وہ جہاد قیامت تک رہے گا۔ بہت ساری فضیلتیں جہاد کے اوپر ہیں، لیکن صرف ایک چیز کو ہم نے سامنے کر دیا تو ان کو خونخوار تو بتا دیا، لیکن نرم کتنے تھے، کتنے نرم تھے کہ ان کو اپنے گھر والوں کے ساتھ کتنی لطافت کے ساتھ، کتنی محبت کے ساتھ، چھوٹے بچوں کے ساتھ ان کی محبت، خواتین کے ساتھ ذرا ذرا سی بات میں ان کی آنکھوں میں آنسو آ جایا کرتے تھے۔ کوئی وہ خونخوار نہیں تھے، بلکہ وہ اس وقت انہوں نے تلوار، جب تلوار اٹھانا عبادت بن گیا تو انہوں نے تلوار اٹھا لی، اور ہم نے سوچا کہ ہر وقت ان کے ہاتھ میں تلوار پکڑا دی، تو ہم نے نادانستہ طور پر صحابہ کرام کا ایسا پرچار کرا ہے کہ وہ صرف آدم خور یا خونخوار تھے۔ تو یہ ساری صفتیں صحابہ کرام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیعت کرتے تھے ہاتھ میں ہاتھ لے کر، اور مستورات پردے کے پیچھے سے بیعت کا ہم یہ نہیں کریں گے، یہ نہیں کریں گے، اور کئی ساری صحابہ، اسی لیے جو حضرت مولانا یوسف رحمۃ اللہ علیہ نے حیات الصحابہ لکھی ہے، صحابہ کرام کی زندگی کا ہر مطلب اس کے اندر شعبہ ہے کہ کس وقت صحابی رسول کیا عمل کرتے تھے، اس کو مطالعے میں ضرور رکھنا چاہیے حیات الصحابہ کو، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ، تربیت یافتہ صحابہ نے کب کس وقت کیا عمل کرا، تو ان کا کلمہ پڑھنے سے لے کے موت تک کے تمام اعمال ہمارے سامنے آ جائیں گے۔ تو فرمایا اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جب آپ کے سامنے ایمان والی عورتیں آئیں بیعت کرنے کے لیے اس بات پر کہ وہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کریں گی، اور چوری اور زنا نہیں کریں گی، اور اپنی اولاد کو قتل نہیں کریں گی، اور کسی پر بہتان نہیں لگائیں گی، اور آپ کی ولا یعصینک فی معروف، اور معروف میں یعنی اچھی باتوں میں آپ کی نافرمانی نہیں کریں گی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بری بات کو حکم دے ہی نہیں سکتے، یہاں پر کہا گیا کہ معروف میں نافرمانی نہیں کریں گے، تو معروف کیوں کہا گیا، یہ کبھی انشاءاللہ کسی موقع پر آ جائے گی بات۔ فبایعہن واستغفر لہن اللہ، تو آپ ان سے بیعت کر لیجئے اور ان کے لیے اللہ سے مغفرت طلب کریے۔ ان اللہ غفور الرحیم، بے شک اللہ مغفرت کرنے والا، رحم کرنے والا ہے۔ اے ایمان والوں، تم کسی ایسی قوم کو دوست مت بناؤ جس کے اوپر اللہ کا غصہ ہوا ہے، اللہ جس پر ناراض ہے۔ قد یئسوا من الآخرہ کما یئس الکفار من اصحاب القبور، وہ آخرت سے ایسے ہی مایوس ہو گئے ہیں جیسے قد یئسوا من الآخرہ، وہ آخرت سے ایسے ہی مایوس ہو گئے ہیں کما یئس الکفار من اصحاب القبور، جیسے اصحاب قبر والوں سے کافر مایوس ہو گئے ہیں۔ یعنی جس طریقے سے یہ ہمارے کسی کام کے نہیں، کوئی ہونے جانے والی بات نہیں ہے، ان کو کوئی چیز نفع نقصان نہیں پہنچا سکتی، اسی طریقے آخرت کے اندر بھی کوئی معاملہ ہونے والا نہیں ہے ہمارے ساتھ۔ جس طریقے سے ان کے ساتھ کوئی معاملہ ابھی نظر نہیں آ رہا ہے، یہ کسی نفع نقصان کے مالک نہیں ہے، جو ہونا تھا مر کر ختم ہو گئے، اسی طریقے سے ہمارے ساتھ بھی آخرت میں کوئی معاملہ ہونے والا نہیں ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم اغفر وارحم وانت خیر الراحمین، اللہم اغفر لی وارحمنی واہدنی وعافنی وارزقنی، اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ، رب اجعلنی مقیم الصلاة ومن ذریتی ربنا وتقبل دعاء، ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب، ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ جزا اللہ عنا محمدا ما هو اہلہ صلی اللہ علیہ وسلم، سبحان ربک رب العزة عما یصفون۔